12 तारीख को अरशद शरीफ साहब ने खत लिखा था। मैं आपको बताता हूं कि वो खत किस किस को, ये स्क्रीन के ऊपर आपको पाकिस्तान पोस्ट के जरिए आईजी पुलिस इस्लामाबाद, डीजीआईएसपीआर, राजा परवेज अशरफ स्पीकर नेशनल असेंबली, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ डिफेंस मिनिस्टर, मरियम औरंगजेब, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, चीफ कमिश्नर, डीजीआईबी, डॉक्टर आरिफ अलवी, ये खत इन तमाम लोगों को अरशद शरीफ की जानिब से 12 तारीख को भेजा गया था। जैसे हम कहते कि हमारे में से कोई होता तो शायद सोचता भी ना कि हमने किस तरह का खत लिख के किसी को बताना है कि जान को खतरा है। वो चीख चीख के सबको बता रहा था कि मेरी जान को खतरा है। उसने वहां जाकर भी वीलॉग जो अपना किया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा कि मैंने आपको खत लिखा और अपने आप को जो मेरी जान को खतरात थे उसके बारे में आगाह किया। एक मुदई वालदा बनना चाहती हैं लेकिन एसएचओ मुदई बन गए। इसमें इसकी एफआईआर की हैसियत क्या है? ये जो एसएचओ की मुद्दत में जो है पहला जो हक है वो तो वरसा का है। ज़ाहिर है वालदा वारिस हैं और उनका जो एक अपने बेटे की शहादत पे उनके कत्ल के ऊपर जो उनका वर्जन है वही वर्जन होना चाहिए। ये एक जैसे उन्होंने लेटर लिखा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट को, तो उन्होंने ये पहले कहा था कि जो वफाकी हुकूमत है ये उनके अरशद शरीफ शहीद के मर्डर को जो है बिल्कुल वो उस तरह से सीरियसली ट्रीट नहीं कर रही है। और आज जो है ये सारा मामला सामने आ गया है कि पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो है वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा। और उसके बाद जो है जब एफआईआर हुई तो बजाय कि वर्षा का वर्जन रिकॉर्ड करते अपनी तरफ से एक वर्जन रिकॉर्ड किया गया ताकि हकायक को छुपाया जा सके। और नामालूम अफराद, ज़ाहिर है नामालूम अफराद के खिलाफ ये एफआईआर हो गई होगी और जो वर्षा है वो नाम देना चाहते हैं कि उनको किस किस पर शक है। बताइए जो ये रिपोर्ट आई है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, ये कानूनी हैसियत इसकी क्या है? देखिए इसकी कानूनी हैसियत तो एक बस ऐसे ही है जैसी एक कोई फैक्ट फाइंड, अगर इसको कोरॉबरेट करना पड़ेगा, इसको जो है तफ्तीश में साबित करना पड़ेगा कि ये जो रिपोर्ट है ये जो मैंने अब तक पढ़ा तो नहीं है लेकिन जो मैं मीडिया पे देख रहा हूँ कि इंटरव्यूज हैं, लोगों के बयानात हैं और उससे ज्यादा नहीं है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस। बयानात भी चंद, जैसा मैंने बताया कि मुराद सईद का भी ये कहना है कि जो बातें उन्होंने कही वो शामिल नहीं है, सलमान इकबाल साहब का भी कहना शामिल नहीं है और उसके अंदर से फिर एनालिसिस कर दिया गया है रिपोर्ट में। जो मैंने जैसे कहा ना, एक तो पहला काम है फोरेंसिक जिसमें उन्होंने बताया कि काम किस तरह होता है, फायरिंग कैसे हुई, इधर से फायर आया, क्लोज रेंज था, सीट में सुराख नहीं है। ये तो कुछ चीजें थी जो इंसिडेंट के बारे में। बाकी जो उन्होंने इंटरव्यूज किए उसके बारे में एनालिसिस दिया। साहब कह रहे हैं इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इज दैट व्हाट यू से? जी, इसकी अभी तक तो कानूनी हैसियत नहीं होगी जब तक ये चीजें जो हैं वो किसी कमीशन के सामने जो लोगों के इंटरव्यूज हैं, जैसे अगर आपने कहा है कि इसका मतलब है कि टेम्परिंग हुई है, कि उसमें जो है चीजें छुपाई गई हैं, अगर किसी के इंटरव्यूज दिए गए हैं और उनको तोड़ मोड़ के पेश किया गया है और उनके बयानात को जो है बदला गया है तो फिर उसको उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की क्या हैसियत रहेगी। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया हुआ है तो मुझे उम्मीद है और मैं तवक्को रखता हूं कि जो जजेस हैं वो इस जो ये चीजों को देखेंगे और अगर कोई टेम्परिंग होती है या कोई चीज हकायक छुपाए गए हैं, जाहिर एक कमीशन जो है जुडिशियल कमीशन, इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल, उसकी अदम मौजूदगी में इस केस का कोई तसल्ली बख्श जो है वो नतीजा भी नहीं निकल सकेगा और इसकी तफ्तीश भी ठीक नहीं हो सकेगी। मैं साथ लाइन पे रहिएगा। संजीत, देखिए असल सवाल यह है, देखें हुकूमत ने पहले दिन बयान देने शुरू कर दिए थे। आपको याद होगा इंटीरियर मिनिस्टर ने पहले दिन कि गोल्ड का ये देख लें, इसमें ये होगा, खतरा कोई नहीं, ये तो जनाब अंदर के ड्रग स्मगलिंग है, जाने क्या क्या इल्जामात लगाए। फिर जो इल्जामात लगाते रहे, अब आपको लगता है कि हुकूमत की संजीदगी क्या है? आमिर साहब इस सारे का हुकूमत की संजीदगी ये है कि वो ये सारा वजन उठाना नहीं चाहते, ये वो किसी पे डालना चाहते हैं। ये रिपोर्ट वाज़ेह ये है ही, इसका मकसद ही एक ये है कि ये किसी पे डाल दी जाए, ये हम नहीं है ये कहना चाह रहे हैं, जो कि बहरहाल गवर्नमेंट के दौर में, जिस गवर्नमेंट के दौर में ये होता है उसको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इमरान खान साहब की तरह ये नहीं बाद में कहा जाता कि ये किसी कोई और करवा रहा था। मगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है काशिफ कि ये मज़ाक़ा खेज है कि ये पुलिस वाले जो है ना अपनी मदयत में कर ली। क्वेश्चन ये है
کہ یہ ڈیسیجنز کون کر رہا ہے کہ یہ پولیس ہی مدیت میں ہوگا اور یہ فیملی کے اس پہ نہیں ہوگا. I'm sure کل عدالت یہ پوچھے گی. مگر اس رپورٹ میں اس سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک SHO صرف اویلیبل ہوا ہے اور اس نے بیان دیا ہے کہ مجھ سے کروائی گئی. مجھے SSP صاحب نے بلایا, انہوں نے کہا کرو, اور انہوں نے جب کہا SHO صاحب نے کہ جناب ہمیں گورنمنٹ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے, تو وہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کہا جی اجازت آ جائے گی. آئی ایم شیور اس کو بلایا جائے, اور یہ جو باقی 15 SHOs ہیں اگر وہ دستیاب نہ لوگوں کو کر سکے, مدعیوں کو, ان کو بلایا جائے تو یہ کیس ایک دن میں کھل جائے گا. اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ یہ ضرور پوچھے گی کہ ان کے کہنے کے باوجود جب یہ کہا گیا کہ FIR کرائی جائے تو یہ غیر قانونی ہے کہ وارثوں کے ہوتے ہوئے آپ پولیس کی مدعیت میں کروائیں, پھر کیوں نہیں یہ FIR صحیح طریقے سے کرائی گئی. اور اس کے جو کوسچنز ہیں اس میں ایکچولی اتنا جواب نہیں بتایا گیا جتنے اس کے اندر کوسچنز ریز ہوتے ہیں کہ جناب یہ اٹاپسی کی آگے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہمیں مس لیڈ کرنے کے لیے ایک ڈیکوائے ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں, حالانکہ جس رپورٹس کے اوپر بیسڈ, فار ایگزامپل اٹاپسی رپورٹ کی آپ تفصیل میں جا رہے تھے, وہ اٹاپسی رپورٹ ہی بڑی کنٹروورشل ہے. اس کے متعلق فار ایگزامپل کئی میڈیکل کالج کے جو سب سے بڑے پاکستان کے فارنزک ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں, میری ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا اس کی جو ٹیم ہے اس کے کریڈینشلز ٹھیک نہیں ہے, یا وہ نالائق ہیں یا ان کو کام نہیں اپنا آتا, ان کے فارنزک ایکسپرٹ ہی نہیں ہے, ان کے فارنزک ایکسپرٹ نہیں ہے, انہوں نے بڑی کم وہ کی ہیں, اور وہ جو رپورٹ بھیجی ہوئی اس کے اندر سوراخ ہے اتنے بڑے بڑے. ایک ہولز جو یہ ہیں, دو ایک میں بس لاسٹلی کہہ دوں, انہوں نے کہا جی اس کے اندر ذکر ہے کہ فارنزک کی جو پیتھولوجی کی رپورٹ آنی تھی, ایکس رے آنا تھا, اور گولی جو اندر سے چھوٹا سا اس کا ایک فریگمنٹ نکلا تھا, اس کی رپورٹ سے یہ پتہ چل سکتا ہے وہ فائر آرم کون سی تھی, جس سے یہ پتہ لگ جانا تھا کہ وہ شارٹ رینج ہے, لانگ رینج ہے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بڑا کیس حل ہو جاتا تھا. اچھا وہ رپورٹ ابھی آئی نہیں ہے اور اس کا کہیں ذکر نہیں میں دیکھ رہا. مہر, آپ کو سنجیدگی کتنی نظر آ رہی ہے؟ 3 لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا اس FIR میں, وقار احمد, خرم احمد اور طارق وسیع کو, اور باقی نامعلوم افراد ہیں جن کو نامینیٹ کر دیا گیا. لیکن FIR پہ تو بہت بات ہوگی, ظاہر ہے یہ تو آپ کیونکہ فیملی سے ملی بھی آج تو اس وجہ سے آپ نے ان کا ویو بھی بتا دیا. لیکن کیا سنجیدہ کوشش ہوئی پہلے دن سے؟ 42 دن, آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا 42 دن ہو گئے FIR نہیں ہوئی. جیتے جی ارشد شریف پر 16 FIR کر دیتے ہیں, جب اس کی شہادت ہوتی ہے 42 دن تک اس کی FIR نہیں ہوتی پاکستان میں. ایک معزز جج صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ پھر آپ انکوائری کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یو تھنک گورنمنٹ ول سیریسلی ٹیک اٹ ٹو اے لاجیکل کنکلوژن یہ سارے واقعے کو؟ کاشف, میں آپ کو ان کی سنجیدگی کا عالم بتا دیتی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کی سنجیدگی سے بخوبی آگاہ ہیں کینین صدر بھی. کینین صدر جن کو وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہمیں 24 اکتوبر کو کہ میری ابھی ٹیلی فونک کال ہوئی ہے کینین پریزیڈنٹ ولیم روٹو سے اس حوالے سے, اور میں نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے فری ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کیجیے, اور انہوں نے آل آؤٹ ہیلپ انکلوڈنگ فاسٹ ٹریکنگ اینڈ پروسیس آف ریٹرن آف دا باڈی ٹو پاکستان انشور کیا ہے. اب اتنی کینین پریزیڈنٹ کو سنجیدگی کا علم تھا ہمارے وزیر اعظم اور ہماری ریاست کے حوالے سے کہ آپ صفحہ نمبر 80 پہ جائیں اس رپورٹ کی تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کینین پریزیڈنٹ نے کتنا فاسٹ ٹریک کیا اس پورے پروسیس کو. صفحہ نمبر 80 کے نقطہ نمبر 282 میں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بتاتی ہے کہ نہ ہی کینین پولیس نہ ہی IPOA کین تو کیا دور دور سے انٹرسٹڈ تھی کچھ بھی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, نہ ہی ارشد کی پرسنل بلانگنگز, اس کا بیک پیک, نہ ہی اس کا کوئی بھی چیز جو ہے, نہ اس کے کمرے تک وہ پہنچے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, نہ ہی ٹیلی فون کالز یا پرسنل آئٹمز کو کسٹڈی کے اندر لیا. یہ رپورٹ کہتی ہے, اٹ واز سرپرائزنگ دیٹ دے ڈڈ ناٹ ایون نو دیٹ پرسنل سیل فون اینڈ آئی پیڈ آف ارشد شریف واز ہینڈڈ اوور ٹو این آفیسر آف NIS بائی وقار, کیونکہ وقار نے انٹیلیجنس کو ہینڈ اوور کر دیا تھا. ان کے IG کو یہ بھی نہیں پتا تھا ہیڈ آف پولیس کو کہ یہ ہماری ان کی تحویل میں ہے. کال ڈیٹیل ریکارڈز آف کی وٹنسز بھی نہیں لیے گئے تھے. اٹ واز آلسو پرپوزڈ بائی دا کمیٹی ٹو کنڈکٹ جیو فینسنگ آف دا ایریا اینڈ ٹریک سیل فون نمبرز. یہ ہماری فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ تو بھائی بڑی بیسک چیزیں تھیں جو ان کو کر لینی چاہیے تھی. پھر ہم نے ان کو خط لکھے کہ برائے مہربانی یہ فل فور کر دیجئے, اینڈ ٹو ڈیٹ we have not received any response from the Kenyan authorities. تو کینین صدر کو بھی پتا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کتنے زیادہ سنجیدہ ہیں اس حوالے سے. آپ کیونکہ ابھی بات کر رہے تھے اور وقفے سے پہلے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ جو ہم باہر یہ کام کر رہے ہیں اگر ناک تلے بھی کر لیں اس کی فائنڈنگز کے اندر
نقطے 74 کے اندر یہ لکھا ہے that all these FIR جن کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کاشف, all of these were registered without due process of law. جی میں یہ بتانے لگا تھا ابھی. ڈھونڈیے نا کہ یہ کون تھا جو ڈیو پروسیس آف لا کو نظر انداز کر رہا تھا اور انشور کر رہا تھا کہ پٹا پٹ یہ FIR کٹے, سیڈیشن کے اس میں کلوزز لگے اور ہر ڈیو پروسیس کو نظر انداز کر دیا جائے. تو اپنے گھر میں تو ہوم ورک کر لیجئے, اپنے منجی تلے تو ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ ادھر کیا پک رہا ہے, کون ڈیو پروسیس کو پامال کر رہا ہے, کون ہے جو FIR نہیں کٹنے دے رہا, کون ہے جو لاوارث چھوڑنا چاہ رہے ہیں ارشد کو جب برسا ان کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہماری مدعیت کے اندر FIR کٹاؤ. یہ سنجیدگی اس حکومت کی ہے. یہ حکومت نہیں چاہتی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا, یہ نہیں چاہتے کہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں ڈیو پروسیس آف لا کو کون نظر انداز کر رہا تھا, کون یہ FIR کٹوا رہا تھا, کس نے کمپیل کیا اور بھگایا ارشد شریف کو باہر, کس کی طرف سے یہ کالز موصول ہو رہی تھی, کیوں ان کو خطرات تھے. اور یہ اسی سارے عمل سے بخوبی آگاہ ہے کینین صدر, کیونکہ انہوں نے انگلی تو کیا ٹیلی فون تو کیا انہوں نے کسی کو انڈائریکٹلی بھی میسج نہیں بھیجا کہ درست فرمایا آپ نے. میں صرف ایک چیز اور بتا دوں, ریکارڈ ہے شہباز شریف صاحب کی 12 تاریخ کو ارشد شریف صاحب نے خط لکھا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ خط کس کو, یہ اسکرین کے اوپر آپ کو پاکستان پوسٹ کے ذریعے IG پولیس اسلام آباد, DGI SPR, راجہ پرویز اشرف اسپیکر نیشنل اسمبلی, خواجہ محمد آصف ڈیفنس منسٹر, مریم اورنگزیب, شہباز شریف, رانا ثناء اللہ چیف کمشنر, DG IB ڈاکٹر عارف الوی, یہ خط ان تمام لوگوں کو ارشد شریف کی جانب سے 12 تاریخ کو بھیجا گیا تھا. جیسے ہم کہتے کہ ہمارے میں سے کوئی ہوتا تو شاید سوچتا بھی نہ کہ ہم نے کس طرح کا خط لکھ کے کسی کو بتانا ہے کہ جان کو خطرہ ہے. وہ چیخ کے سب کو بتا رہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے. اس نے وہاں جا کر بھی ویلاگ جو اپنا کیا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا کہ میں نے آپ کو خط لکھا اور اپنے آپ کو جو میری جان کو خطرات تھے اس کے بارے میں آگاہ کیا.